یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ، حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کے ضمن میں بہت بنیادی آیت ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ یہ رجسن، گندے کام ہیں، عمل شیطان میں سے ہیں، باز آتے ہو کہ نہیں، تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے، اتنا عرصے تک پیتے رہے، یہ گندگی تو ہماری ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی۔ آج کا کوئی شخص کہے گا کہ میرا شاید کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جس میں شراب کے اثرات نہ پہنچ گئے ہوں، تو میں کیسے پاک ہوں گا؟ کس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی؟ تو یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لیے، جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ 16 مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی، اگر اصل قبلہ تھا کعبہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی، اور نماز ہی تو ایمان ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا پی چکے۔ کسی شے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا جبکہ اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا، یہ کوئی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شے نہیں ہے۔ یہ مورل لا ہے، یہ فزیکل لا نہیں ہے۔ فزیکل لا میں تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ دائمی ہو جاتے ہیں، مورل لا میں تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو، کوہ احد جتنے گناہ ہوں، صدق دل سے توبہ کی جائے سب صاف ہو جائیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے حقیقی معنی میں توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، وہ تو نامہ اعمال جو ہے بالکل دھل جاتا ہے۔ لہذا اس تشویش کو اپنے قریب مت آنے دو۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اب جو آ رہا حصہ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، جب تک کہ وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر اور تقوی میں بڑھے اور ایمان لائیں، پھر اور تقوی میں بڑھے اور درجہ احسان پہ فائز ہو جائیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ 3 درجے ہیں اصل میں۔ ایک درجہ اسلام ہے، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل رہے ہیں۔ ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے ایمان، کہ وہ یقین کے درجے میں قلب میں وہ ایمان اتر گیا ہو اب، اور جب یہ ایمان قلب کے اندر اتر گیا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو اب انہی اعمال میں، نماز پہلے بھی پڑھ رہا تھا، اب نماز کی اور شان ہوگی، اس کی بھی اور کیفیت ہوگی، اس کی زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اس سے بھی آگے جا کر جب یہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ بالکل جیسے آنکھوں سے کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو یقین ہوتا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے جہاد کرو، عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، اللہ کا تقوی اتنا ہو جائے کہ جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو یہ درجہ احسان ہے۔ حدیث جبرائیل کے جس کو کہا گیا ام السنہ، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن، اساس القرآن، ایسے حدیث جبرائیل ہے ام السنہ، اور ام السنہ میں یہ ساری بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے، صحابہ کا مجمع تھا، وہاں انہوں نے سوال کیے اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ اسلام میں بھی ایمان تو ہے نا، قانونی ایمان، زبانی ایمان تو ہے، لیکن اس کے ساتھ اعمال علیحدہ گنے گئے۔ اس سے اوپر جب ایمان دل میں اتر گیا، اب یہ ایمان کی وہ جو شکل ہے، اس میں اب عمل کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس مرحلے پر آ کر لازماً عمل درست ہو جائیں گے جبکہ ایمان دل میں اتر چکا ہے اور دل میں یقین بن کر جاگزی ہو گیا ہے، اور پھر اور گہرا چلا گیا۔ یوں سمجھیے کہ جتنا جتنا درخت اوپر جا رہا ہے جڑ نیچے جا رہی ہے نا، جڑ اور ایمان کی گہری ہوئی، اسلام سے ایمان بن گیا، اور گہری ہوئی، اب یہ تیسری منزل احسان کی اس پر فائز ہو گئی۔ تو جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا، اور یہ جواب 3 روایتوں میں 3 مختلف الفاظ میں ہے۔ ان تعمل للہ کانک تراہ، ان تخشى اللہ کانک تراہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ تینوں میں ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کے لیے عمل، اللہ کے لیے جہاد،
یہ انسان ایسی کیفیت سے سرشار ہو کر رہا ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ سامنے ہوگا تو کیسے کچھ ہمارے جذبات عبدیت ہوں گے، کیسی کیسی ہماری قلب کی کیفیات ہوں گی۔ اس دنیا میں بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ اگر بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تو اس سے ایک نچلا درجہ بھی ہے احسان کا کہ کم سے کم یہ بات ہر وقت مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تو یہ تین درجے ہیں جو یہاں آئے کہ ایک بیس لائن ہے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ بیس لائن ہے جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا۔ اصل میں ایک کتاب مولانا مودودی صاحب کی ہے، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، اور بڑی اچھی کتاب ہے۔ اسلام، ایمان، احسان، لیکن ساتھ ہی تقوی، چار الفاظ انہوں نے لیے ہیں اور چار مراتب قرار دیے ہیں۔ اس میں سے تشریحات تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن وہ ترتیب کے اعتبار سے اس آیت کی روح سے میرے نزدیک اس میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے۔ تقوی کوئی مقام نہیں ہے، تقوی وہ اسپرٹ ہے، ڈرائیونگ اسپرٹ جو دھکا دیتی رہے گی اور اوپر اٹھائے گی۔ چنانچہ تقوی کی یہاں کی تکرار ہو رہی ہے کہ بیس لائن سے تقوی نے اوپر آپ کو کیا، اب آپ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، آپ کے ایمان اور عمل صالح میں اور رنگ پیدا ہو گیا۔ ثم اتقوا، پھر تقوی اور بڑھا، تقوی نے آپ کو اور اوپر اٹھایا۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر اب وہ ایمان یقین والا ایمان حاصل ہو گیا۔ اب یہاں عمل صالح کے علیحدہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں، جب دل میں ایمان اتر گیا تو حضور نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، تو اس کے حوالے سے اب پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ ثم اتقوا، پھر تقوی اور ہے تو اس کے نتیجے میں وَأَحْسَنُوا، درجہ احسان پر فائز ہو جائے انسان۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم واللہ یحب المحسنین، اللہ اپنے ایسے محسن بندوں کو، درجہ احسان تک پہنچ جانے والے بندوں کو، جیسا کہ اس سے پہلے آیا تھا عمو وسمو، ایک غلط راستہ ہے کہ اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے، اللہ نے پھر ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اللہ نے اور ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ایک وہ ہے۔ اور ایک راستہ یہ ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور تقوی جو ہے اس میں درجہ بدرجہ انسان کو ترقی دلاتا جا رہا ہے۔